السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا برحمتك وفضلك وجودك وإحسانك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. سائر تعریف تعالیٰ کے لیے، اس کا صلاۃ والسلام ہمارے آخری رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ وسلم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب محترم سامعین کرام، ہم نے کل پڑھا تھا ہم نے کل نماز کے ارکان ہم نے پڑھے تھے، اور ہم نے یہ ہم نے جانا تھا کہ نماز کے کتنے ارکان ہیں. نماز کے کتنے ارکان ہیں؟ نماز کے 13 ارکان ہم نے پڑھے تھے. نماز کے 13 ارکان. آج ہم پڑھیں گے باذن اللہ تعالی کہ ان ارکان کو اگر کسی نے چھوڑ دیا، کسی نے اگر اس رکن کو چھوڑ دیا تو اس پہ کیا ہوگا، یعنی اس پہ کیا گناہ ہے اس کا، یعنی کیا چیز اس پہ کرنا واجب ہوگی. یہ آج ہم پڑھیں گے باذن اللہ تعالی کہ اگر کسی انسان نے اگر یہ چھوڑ دی ہے، یہ اگر کوئی رکن کو میں سے کسی اگر رکن کو چھوڑ دیا ہے تو اس پہ کیا چیز اس کو انشاءاللہ یہ بھی آپ لوگ اس کی آ رہی ہے انشاءاللہ. تو یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا. تو آج اشارہ پڑھیں گے کہ نا، یعنی کہ رکن کا چھوٹ جانا، اس کے وسائل پڑھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. آواز میری برابر آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ آواز واضح ہی نہیں ہے. تو آج ہم پڑھیں گے باذن اللہ تعالی رکن کا چھوٹ جانا، اس کے وسائل پڑھیں گے. یعنی اگر انسان سے اگر رکن چھوٹ جائے کوئی، جو ہم نے پڑھے تھے ارکان، جو ارکان تھے 13 جو ارکان ہیں، اگر اس میں سے کوئی بھی اگر ایک رکن چھوٹ جائے تو کیا عمل ہوگا، تو کیا عمل ہوگا اس کے مسائل انشاءاللہ آج پڑھیں گے. اس کے دیکھیے تقریباً میں نے اس کو یعنی میں نے اس کو شارٹ کیا ہے، یہ 7 نقاط میں، 7 پوائنٹس میں میں نے اس کو شارٹ کیا ہے کہ رکن چھوٹ جانے پہ مسائل. پہلا یہ ہے کہ جان بوجھ کر چھوڑا تو نماز باطل ہو جائے گی. اگر کسی انسان نے سب سے پہلے کوئی بھی رکن جان بوجھ کر چھوڑ دیا، اگر کوئی بھی رکن کیا کیا جان بوجھ کر چھوڑا
تو کیا ہے، تو اس کی نماز باطل ہے. اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ اس کی نماز ہو جائے گی باطل. باطل یعنی بالکل ایک ہی قول، یعنی اس میں کوئی دو قول نہیں ہے. جان بوجھ کر کسی چھوڑ دیا کوئی بھی رکن عمدن، یعنی بغیر غلطی کے ہونا بول کے اگر چھوڑ دیا اس نے، تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ اس کی نماز ہوگی باطل. اس طرح سے بغیر جان بوجھ کر تحریمات چھوٹی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. یعنی ہم بولیں گے اگر جو ارکان انسان سے چھوٹتے ہیں، اگر کوئی بھی رکن اگر انسان نے چھوڑا کوئی بھی رکن جان بوجھ کر، تو اس کی نماز باطل ہے. تو اس کی نماز کیا ہے؟ اس کی نماز باطل ہو جائے گی. لیکن بغیر جان بوجھ کر اگر چھوڑا تو ہم بولیں گے سب سے پہلے اگر اس نے تکبیرہ تحریمہ جو ہوتی ہے، جو ہم نے کہا تھا کہ جو رکن ہے نماز کا، اگر وہ چھوڑ دی بغیر جان بوجھ کر غلطی سے یا بھول کر، تو نماز ہی اس کی شروع نہیں ہوئی، یعنی نماز ہی اس کی باندھی نہیں، اور اس کی نماز ہی یعنی شروع ہی نہیں ہوئی. تو نماز تو جب نماز شروع نہیں ہوئی تو کس طرح اس کی نماز ہوئے گی؟ تو بھی نماز باطل ہے. تو نماز کیا ہے؟ یعنی ہوئی نہیں ایسا کہ نماز. تو اگر اس نے تکبیر تحریمہ چھوڑ دی تو اس کا مطلب کہ اس کی نماز ہی نہیں، اس کی نماز ہی کیا ہے؟ یعنی اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. تو یہ ہے بغیر جان بوجھ کے چھوڑنا، اگر اس نے چھوڑ دی تکبیر تحریمہ. اس کے بعد کا جو ہے کہ تحریمہ کے علاوہ، یعنی اگر تکبیر تحریمہ کے علاوہ کوئی اور رکن اگر اس نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑا، جیسا کہ رکوع یا سجدہ، یعنی کسی انسان سے غلطی سے یا لا علمی کی وجہ سے یا غلطی سے یا انجانے میں اگر اس سے رکوع یا سجدہ یا کوئی ایسا رکن چھوٹ جائے، جو رکن ہے، جو 13 ارکان میں سے کوئی ایک رکن چھوٹ جائے، تو اور اس کا خیال اس کو دوسری رکعت کی اسی رکن سے پہلے آ گیا، تو کیا مطلب کہ اس نے چھوڑا تھا، اس نے پہلی رکعت میں رکوع چھوڑ دیا غلطی سے. اس نے پہلی رکعت میں غلطی سے کیا کیا؟ پہلی رکعت میں رکوع غلطی سے چھوڑ دیا. تو وہ دوسری رکعت میں رکوع آنے سے پہلے، دوسری رکعت میں رکوع میں آنے سے پہلے اگر اسے یاد آ گیا کہ میں نے تو پہلی رکعت میں کہ میں نے رکوع میں نے رکوع نہیں کیا، تو کیا کرے گا؟ تو وہ واپس ہو کر کیا کرے گا؟ اس چھوٹے ہوئے رکن کو پورا کرے گا، اور ساتھ ہی اس رکعت کی باقی چھوٹی ہوئی چیزیں بھی کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کسی نے اگر پہلی رکعت میں اگر رکوع چھوڑ دیا بھول کے غلطی سے، یعنی انجانے میں، اور اسے یاد آیا، کب یاد آیا؟ دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے، دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے، تو ہم بولیں گے کہ لازمی ہے کہ تم کیا کرے، فوری طور پر رکوع میں واپس آ جائے. رکوع میں کیا کرے؟ رکوع میں واپس آ جائے، آ کر یعنی جو پہلی رکعت کا جو رکوع تھا وہ رکوع کرے، اور پھر باقی اس کے بعد کے پورے پھر سے یعنی وہ ایسا سمجھے کہ نا وہ ابھی پہلے رکعت کے رکوع میں ہے، جو رکن اس سے چھوٹ گیا تھا وہ یہ وہ سمجھے کہ نا وہ والے رکن میں، وہ والے رکن میں. پھر اس کے بعد اپنی نماز پوری ادا کرے، اور سلام پھیر کر کیا کرے؟ سلام پھیر کر وہ سجدے سہو کرے. کیا کرے؟ سلام پھیر کر وہ سجدے سہو کرے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہوگا. تو یہ امید کی بات واضح ہے. یہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، یہ آگے آئے گا انشاءاللہ کہ اگر نماز کی رکعت بھول جائے، پوری مکمل رکعت بھول جائے، تو اس کا مسئلہ آگے آئے گا انشاءاللہ. اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ یعنی سجدے سہو کے مسائل میں پڑھیں گے انشاءاللہ. طيب تو یہ امید کی بات انشاءاللہ واضح ہے کہ تیسرا پوائنٹ واضح ہے. ہاں یہ واضح نہیں آپ لوگوں کو؟ تھرڈ پوائنٹ واضح آپ لوگوں کو؟ طيب ٹھیک ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد کا فورتھ پوائنٹ جو ہے کہ اور اگر یہ چھوٹا ہوا رکن دوسری رکعت کی اسی رکن کے بعد یاد آئے، تو وہ رکعت جس میں رکن چھوٹا تھا وہ ملغی کینسل ہو جائے گی، اور یہ رکعت جس میں وہ ہے اس کے قائم مقام ہو جائے گی، اور سلام پھیر کے وہ سجدے سہو کرے گا. یہ دیکھیے یہاں پر ٹھیک مسئلہ نہیں. یہاں پر بعد نے کہا کہ اس کو پھر سے ریپیٹ کریں. تو ہم بولیں گے اگر کسی انسان کا کوئی سب سے پہلے ہم بولیں گے کہ اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر کوئی بھی رکن چھوڑا تو اس کی نماز باطل ہے. اس کی نماز کیا ہے؟ اس کی نماز باطل ہے. اس میں کوئی یعنی خلاف ہی نہیں ہے. اور ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑا تو ہم بولیں گے اس میں تفصیل ہے. اگر کسی نے جان بوجھ کر اگر نہیں چھوڑا رکن تو اس میں تفصیل ہے. پہلی چیز یہ کہ اگر اس نے تکبیر تحریمہ کا جو رکن ہے، یعنی جو اس سے نماز شروع ہوتی ہے، اگر وہ چھوڑ دیا ہے اس نے، تو اس کی نماز ہی باطل ہے.
تو اس کی نماز شروع نہیں ہوئی، نماز شروع باطل سے نماز شروع ہی نہیں ہوئی تو باطل کیسے ہو گیا؟ تو ختم، تو نماز ہی نہیں ہوئی اس کی، نماز ہی نہیں ہے اس کی۔ لیکن اگر اس نے بغیر جان بوجھ کر یعنی غلطی سے انجانے میں اگر کوئی اور کو چھوڑ دیا تکبیر تحریمہ کے علاوہ، تکبیر تحریمہ کے علاوہ، تو ہم بولیں گے کہ نا اس میں اس کے دو حالات ہیں۔ اس کے کتنے حالات ہیں؟ اس کے دو حالات ہیں۔ پہلی حالت کیا ہے جو ہم نے ذکر کی 3rd پوائنٹ پہ، اور اس کی جو 2nd حالت ہم نے ذکر کی 4th پوائنٹ پہ۔ تو پہلی حالت کیا ہے کہ اگر کسی نے کیا کیا نماز میں انجانے میں غلطی سے ایک ایسا رکن چھوڑ دیا جو تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہو، جو تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہو، تو ہم بولیں گے اس کی پہلی حالت یہ ہے کہ وہ اسے یاد کر لے، اسے یہ والا رکن اسے یاد آ جائے۔ کب یاد آ جائے؟ اسے یاد آ جائے یعنی اسی رکن جو اس نے چھوڑا ہے دوسری رکعت سے پہلے، یعنی اس نے اگر چھوڑا ہے پہلی رکعت میں رکوع غلطی سے چھوڑ دیا، تو دوسری رکعت کا رکوع آنے سے پہلے اسے یاد آ گیا کہ نا اس نے پہلی رکعت میں کیا کیا، اس نے پہلی رکعت میں رکوع چھوڑ دیا تھا، یا سجدہ، کوئی بھی رکن جو بھی ہم نے رکن ذکر، جو بھی ہم نے ارکان ذکر کیے، جو 13 ارکان ہم نے ذکر کیے کل پچھلی کلاس میں، تو وہ والا رکن دوسری رکعت میں آنے سے پہلے اگر اسے یاد آ گیا کہ میں نے چھوڑ دیا تھا رکن پہلی رکعت، یعنی پچھلی رکعت میں میں نے چھوڑ دیا تھا وہ رکن کو ادا کرنا، تو ہم بولیں گے اس حالت میں لازمی ہے کہ وہ کیا کرے، فوری طور پر جو رکن اسے چھوڑا ہے اسے وہاں پر آئے اور اسے ادا کرے، اور اس کے بعد کے سارے ارکان جو ہے وہ سارے ادا کرے۔ ٹھیک ہے نا، یہ بات واضح ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر اس نے دوسری رکعت میں اسے یاد آیا رکوع سے پہلے، یعنی قیام میں یاد آیا اسے کہ اس نے پہلی رکعت میں رکوع نہیں کیا تھا، تو فوری کیا کرے گا، رکوع میں آ جائے گا، اور پھر رکوع کے بعد پھر وہ سجدہ کرے گا، پھر سے اس کی شروع ہوگی دوسری رکعت، یعنی پورا جیسا کہ اس نے کیا کیا، جیسا کہ اس نے نا ابھی وہ رکوع میں ہے، جیسا کہ وہ ابھی پہلی رکعت کے رکوع میں ہی ہے ابھی۔ طيب ٹھیک، یہ بات واضح انشاءاللہ۔ نعم، اور اگر رکوع بھول جائے اور 2nd رکعت کے رکوع میں یاد آ جائے، تو اب یہ ہے 2nd چیز، یہ ہے 4th پوائنٹ۔ تو اگر وہ رکن شروع کرنے کے بعد اگر یاد آئے یا رکوع ختم کرنے، یعنی اگر یاد آئے کہ اس نے چھوڑ دیا تھا ایک کوئی رکن، کب یاد آئے، وہی رکن دوسری رکعت کے میں جب وہ تھا اس میں اسے یاد آئے، جیسا کہ اگر اس نے رکوع چھوڑا ہے پہلی رکعت میں غلطی سے، اور 2nd رکعت میں وہ جب رکوع میں تھا یا رکوع کے بعد، جب وہ رکوع میں تھا یا رکوع کے بعد، ٹھیک ہے نا، اگر اسے یاد آ جائے کہ اس نے پہلی رکعت میں رکوع چھوڑ دیا تھا، تو کیا کرے، تو ختم۔ اس حالت میں وہ کیا کرے گا، اپنی نماز مکمل کرے گا، لیکن جو پہلی جو پچھلی رکعت تھی جس میں اس نے چھوڑ دیا تھا رکوع، وہ والی رکعت کیا ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی، کینسل۔ تو اگر آپ نے پہلی رکعت میں چھوڑ دیا رکوع، اور 2nd رکعت کے رکوع میں یا 2nd رکعت کے رکوع کے بعد آپ کو یاد آیا کہ آپ نے پہلی رکعت میں رکوع چھوڑ دیا تھا، تو آپ نے کیا کیا، تو آپ کیا کریں گے، تو آپ بھی گمان کریں گے کہ نا جو پچھلی رکعت تھی وہ 1st رکعت کینسل ہو گئی، اور یہ 2nd جو رکعت میں آپ جس میں ہیں وہ کیا ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی 1st رکعت، وہ ہو جائے گی 1st رکعت۔ ٹھیک ہے نا، بات واضح ہے، اور ختم۔ اور کیا کریں، اور دونوں حالتوں میں کیا کریں گے، چاہے آپ کو اس سے پہلے یاد آ جائے وہ رکن سے پہلے، یا رکن کی میں یاد آئے اس کے بعد یاد آئے، ان دونوں حالتوں میں آپ کیا کریں گے، سلام پھیر کر آپ کیا کریں گے، آپ سجدے سہو کریں گے، کیا کریں گے، سلام پھیر کر آپ کیا کریں گے، سجدے سہو کریں گے۔ بات واضح آپ لوگوں کو، بات واضح نہیں ہے، یہ 2 پوائنٹ۔ اگر 4 رکعت میں لاسٹ رکعت میں یاد آیا تو ختم، ٹھیک ہے۔ وہی اگر 4 رکعت میں لاسٹ رکعت میں یاد آیا، یعنی تو ہم بولیں گے اگر وہ چوتھی رکعت میں ہے اور اسے یاد آیا کہ اس نے پہلی رکعت میں اس نے نہیں کیا رکوع، یا دوسری رکعت میں، تو ختم۔ جو رکعت میں اس نے نہیں کیا وہ رکعت کیا ہوگی، وہ رکعت ہو جائے گی کینسل۔ اور اگر آپ نے 3 پڑھ لی تو آپ جیسا کہ آپ نے 3 پڑھ لی، اگر آپ 4th میں تھے تو اسے کیا 3rd میں آ گئے، ٹھیک ہے نا، بات واضح ہے۔ نعم، تو ہم اس کو فرسٹ کنسیڈر کریں گے، اور پھر ہم جو رکعت میں ہیں اس کو 2nd کریں گے، پھر اس کے بعد 2nd پڑھیں گے، پھر کیا کریں گے، 2nd پڑھیں گے نا۔ So he should start from the left our part،
نہیں ہم بولیں گے نہیں، اس میں تفصیل ہے، وہی سیم تفصیل آئے گی جو ہم نے ذکر کی یہاں پر دو بات سنیں، ٹھیک ہے. اس کی ایک اور ایگزامپل دیں گے تاکہ اور واضح ہو جائے. اگر کسی نے تھرڈ رکعت میں اسے یاد آیا، وہ ابھی تھرڈ رکعت میں ہے، اور اسے یاد آیا کہ اس نے پہلی رکعت میں اس نے کیا کیا، اس نے پہلی رکعت میں کیا کیا، پہلی رکعت میں رکوع کرنا بھول گیا، تو ہم بولیں گے یہاں بھی وہی سیم دو حالتیں ہیں کہ کیا تو وہ یعنی کیا وہ جو رکن چھوڑا تھا کیا وہ رکن میں ابھی آیا یا اس سے پہلے ہے. تو اگر کسی نے پہلی رکعت میں رکوع چھوڑ دیا اور اسے یاد آیا تیسری رکعت کے رکوع سے پہلے یاد آیا، اسے اگر یاد آیا تیسری رکعت سے پہلے یاد آیا تو کیا کرے گا، تو یہ کرے گا کہ نا فوری رکوع میں آ جائے گا، اور وہ یہ گنے گا کہ نا جیسا کہ یہ دوسری رکعت ہے، جیسا کہ کیا ہے دوسری رکعت ہے، اس لیے کہ نا اس کو پہلی رکعت کا یاد آیا، پہلی رکعت کا اسے یاد آیا اس کی تیسری رکعت میں، ٹھیک ہے نا. تو لیکن دوسری رکعت تو برابر ہو گئی تھی، وہ تو صحیح ہو گئی. تو ہم کیا کریں گے، تیسری رکعت میں جب اسے رکوع سے پہلے یاد آیا تو وہ فوری رکوع میں آ جائے گا، اور وہ گمان کرے گا کہ نا یہ یعنی وہ جو رکعت میں ہے وہ سیکنڈ رکعت ہے، پھر وہ مکمل کرے گا، پھر تھرڈ رکعت پڑھے گا. تیسری رکعت سے رکن سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ جو رکن اس نے چھوڑا ہے وہی رکن سے پہلے، اگر اس نے رکوع چھوڑا تو رکوع سے پہلے، اگر اس نے چھوڑا سجدہ، اگر اسے نہ سجدہ چھوٹا ہے تو سجدہ سے پہلے. تو اگر فورتھ رکعت میں یاد آیا تو وہی سیم چیز، سیم وہی سیم، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح ہم نے ابھی ایگزامپل دی تھرڈ رکعت کی، اسی طرح سے ایگزامپل ہوگی فورتھ رکعت کی. بات واضح ہے. ٹھیک ہے نہیں عام طور پر اگر کسی کو اگر ایک ہی بار سے اگر اسے سمجھ نہیں آیا نعم واضح کہ نعم اوکے طيب نعم اور سجدے سے کریں گے، پھر اور سجدے سے کریں گے. نعم الحمدللہ. طيب ٹھیک، آسان ہے لیکن ممکن ہے کہ نا آپ لوگ ایک بار ریکارڈنگ سن لیں پھر دوسری بات تو ممکن اور واضح ہو جائے گا. صحیح ٹھیک ہے نا. تو یہ رہی ہماری بات سی ہے نا. تو یہ ٹھیک ہے، تو یہ تھا. اس کے بعد ہم بولیں گے اگر چھوٹا ہوا رکن، اگر چھوٹے ہوئے رکن کا خیال سلام پھیرنے کا ہے، یہ ابھی تک ہم نے بات کی، کیا بات کی کہ نماز کے دوران یہ اسے یاد آیا، ٹھیک ہے نا. تو اگر اس سے چھوٹا ہوا رکن یاد آئے سلام پھیرنے کے بعد، نماز پڑھ لیا، اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ ہاں اس سے ایک رکن چھوٹ گیا تھا، فلاں رکن چھوٹ گیا تھا نماز میں، تو ہم بولیں گے اس میں تفصیل ہے. اگر زیادہ وقت گزر گیا ہے نماز ختم ہو کے یا وضو ٹوٹ گیا تو پھر تو کامل نماز دہرائیں گے. اگر زیادہ وقت گزر گیا یا وضو ٹوٹ گیا تو کیا کریں گے، تو کامل نماز دہرائیں گے اور پھر ریپیٹ کریں گے. بات واضح نہیں؟ تو کیا کریں گے، کامل نماز کیا کریں گے، تو کامل نماز پھر سے دہرائیں گے اور ریپیٹ کریں گے. تو یہ ہے اگر یاد آئے سلام پھیرنے کے بعد، سلام پھیرنے کا اسے یاد آئے کہ نا اس نے کچھ چیز چھوڑ دی تھی. ہاں اگر وقت نکلنے کا بھی یاد آئے تو وہ پھر سے پڑے گا نا. اگر وقت نکلنے کا بھی اگر یاد آیا تو وہ پھر سے پڑے گا، اس لیے کہ اس میں نماز ہی نہیں ہوئی. تو یہ رکن ہے، رکن کبھی معاف نہیں ہے. تو نماز لیکن وہ کیا ہے، ممکن ہم بولیں گے معاف ہے، یعنی اس کی وہ قضا کاؤنٹ نہیں ہوگی. اس لیے کہ نا کیوں کاؤنٹ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے غلطی سے اس نے رکن چھوڑ دیا، اور تو اس میں اس کی تقصیر نہیں ہے. اس لیے کہ کیا ہے حدیث میں کیا ہے کہ نا لیس فی النوم تفریط، نیند میں تفریط نہیں ہے. نیند میں کیا ہے، نیند میں یعنی کوتا ہی نہیں ہے. اگر کسی نے نیند کی وجہ سے اگر چھوڑ دی ہے کوئی نماز حتیٰ کہ وقت نکل گیا تو اس سے وہ کوتا ہی نہیں ہوگی. تو ہم بولیں گے جب انسان کے یعنی طاقت سے باہر تھی، انسان کے طاقت سے باہر تھی، تو اس لیے اسلام نے کہا کہ نا تو اللہ رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو اس میں کوتا ہی نہیں ہے. تو اسی طرح سے اگر کسی نے نماز میں رکن چھوڑ دیا غلطی سے، یعنی نہ انجانے میں اور غلطی سے، تو ہم کیا بولیں گے تو ہم بولیں گے حتیٰ کہ وقت نکل گیا تو یہ بھی وہی سیم چیز ہوئی. اس نے غلطی سے اسے ایک چیز چھوڑ گئی تھی، اسے یاد نہیں آیا حتیٰ کہ وقت نکل گیا، تو ہم بولیں گے پھر سے پڑھ لے نماز، اور اس پہ یہ قضا کاؤنٹ نہیں ہوگی، اس پہ قضا کاؤنٹ نہیں ہوگی. طيب
اس کے بعد جو ہے اور اگر زیادہ وقت نہیں گزرا، یعنی کیا مطلب کہ کیا مطلب کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اسے گناہ نہیں ملے گا کہ اس نے جیسے کو پڑھی نماز، ٹھیک ہے نا، یہ مطلب ہے. اگر زیادہ تر ایسا ہو تو یعنی پھر ہم بولیں گے نا، زیادہ تر ایسا ہو تو اس کا مطلب کہ نا کوئی یعنی انسان میں خلل ہے، انسان میں کوتاہی ہے. اگر زیادہ اگر ہمیشہ ایسی ہو رہا تو اس کا مطلب کہ نا یہ انسان میں خود غلطی ہے، انسان میں کیا ہے، انسان میں خود غلطی ہے. تو وہ اپنی غلطی کی اصلاح کرے، اپنی غلطی کی کیا کرے، اپنی غلطی کی اصلاح کرے. اور اگر شبہ ہے کہ چھوٹ گیا، یقین نہیں ہے، تب ہم بولیں گے کہ نعم شک، یعنی اس میں ہم بولیں گے اس میں انسان عمل کرے، اس میں تفصیل ہے. شک یا شک ہو یا اس میں غالب گمان ہو، شک ہو یا غالب گمان ہو. تو اگر شک ہے تو اس میں علماء کرام نے کہا کہ کوئی رکن کا کوئی رکن کا شک میں واقع ہونا اس کے چھوڑنے کے برابر ہے. اگر کسی انسان کو شک ہے کہ یہ رکن اس نے چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا، تو اس کا مطلب کہ نا اس نے چھوڑ دیا ہے. یعنی علماء نے کہا ہے کہ والشک فی ترک رکن کترکہ، یہ نشیخ حجاوی نے یہ ذکر کیا اپنی کتاب میں کہ اگر کسی انسان نے شک کیا رکن چھوڑنے میں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے حقیقت میں کیا کیا، رکن چھوڑ دیا ہے. لیکن یہ اگر شک ہے، لیکن اگر اسے غالب گمان ہے، یہ شک سے مراد کیا ہے کہ دونوں برابر ہے، یعنی چھوڑنا نہیں چھوڑنا دونوں برابر ہے، دونوں 50-50% ہے، دونوں بالکل برابر ہے. لیکن اگر اسے غالب گمان ہو کہ اس کا گمان لگ رہا ہے کہ نا یعنی 80% اس کا گمان ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے چھوڑ دیا، اور بہت کم ہے کہ نا اس نے چھوڑا، تو ہم بولیں گے ختم، اسے چھوڑ دیا. یا اگر الٹا ہو، اسے غالب گمان ہو کہ اس نے کیا ہے لیکن تھوڑا ہلکا سا اسے وہ ہے مورا کہ اس نے شاید نہیں کیا ہوگا، ہم بولیں گے نہیں. جب غالب گمان ہے کہ آپ نے کیا تو ختم، اسے عمل کریں. یہ ہے غالب گمان اگر ہو. اگر غالب گمان نہ ہو، دونوں برابر ہیں، تو ہم بولیں گے ختم. شک ہے تو اگر بالکل شک ہے تو ختم، ہم بولیں گے کہ نا آپ جیسا کہ آپ نے نہیں کیا. نہ وہ تو سو کرنا تو ضروری ہے، صحیح سو کرنا ضروری ہے، وہ تو ہمیشہ ہر چیز میں. تو اگر زیادہ وقت نہیں گزرا تو اگر وہ رکن تشہد اخیر یا سلام ہے تو صرف اسے دہرا لے گا اور سلام پھیر کر وہ سجدے سو کر لے گا، ٹھیک ہے نا. اگر زیادہ وقت نہیں گزرا تو اگر اس نے جو چھوڑا تھا رکن، اگر وہ رکن اخیر ہے یا تشہد اخیر ہے یا سلام چھوڑ دیا تھا غلطی سے، تو ہم کیا بولیں گے، تو صرف کیا کرے، اسی کو دہرا لے اور سلام پھیر کے کیا کرے، سلام پھیر کر وہ سجدے سو کر لے. اور آخر جو پوائنٹ ہے اس میں کہ اور اگر چھوٹا ہوا رکن ان دونوں کے علاوہ ہے، یعنی ان دونوں کیا مطلب دونوں، یعنی تشہد اخیر یا سلام کے علاوہ ہے، جیسے رکوع یا سجدہ، تو اس کے بدلے مکمل ایک رکعت دہرانی ہوگی اور سلام پھیر کر کیا کریں گے، اور سلام پھیر کر سجدے سو کر لیں گے، اور کیا کریں گے، سلام پھیر کر سجدے سو کر لیں گے، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ یہ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے. یعنی ہم نے کہا کہ اگر ٹائم نہیں، اگر آپ کو یاد آیا، اگر کسی انسان نے نماز میں چھوڑ دیا، رکوع چھوڑ دیا یا کوئی بھی رکن چھوڑ دیا، اور اسے یاد آیا سلام پھیرنے کے بعد، اور ٹائم بھی زیادہ نہیں گزرا، ٹائم بھی کم گزرا، یعنی سلام پھیرتے یاد آیا کہ سلام پھیرنے کے کچھ دیر کے بعد اسے یہ بات یاد آ گئی کہ نا اس نے چھوڑا تھا، تو ہم کیا بولیں گے، تو ہم بولیں گے کہ نا تو ہم بولیں گے کس حالت میں، کہ ہم بولیں گے تفصیل اس میں، یا تو اس نے وہ چھوڑا جو رکن چھوڑ گیا، یا تو وہ نا سلام ہو، یا وہ تشہد اخیر ہو، یا کوئی یا ان دونوں کے علاوہ کوئی اور، یا ان دونوں کے علاوہ کوئی اور رکن ہو. تو اگر تشہد اخیر اس نے چھوڑ دیا ہے غلطی سے اور اسے یاد بھی نہیں آیا حتیٰ کہ سلام پھیر لیا، تو ہم بولیں گے بس خالی وہ کیا کرے، بس خالی وہ تشہد اخیر پڑھ لے اور سلام پھیر کے کیا کرے، وہ سجدے سو کر لے. لیکن اگر جو اس نے چھوڑا ہے رکن اور اسے یاد نہیں ہے حتیٰ کہ نماز اس نے سلام پھیر لیا تھا، تو اگر وہ ان دونوں کے علاوہ ہے، یعنی وہ تشہد اخیر یا سلام کے علاوہ ہے، جیسا کہ رکوع ہے
یا سجدہ ہے تو ہم کیا کریں گے, تو اس کے بدلے مکمل ایک رکعت پڑھیں گے. کیا کریں گے, اس کے بدلے مکمل ایک رکعت دہرائیں گے اور سلام پھیر کر وہ سو کریں گے. طيب یہاں سوال ہے کہ درمیانی تشہد بھول گئے تب, اگر درمیانی تشہد بھول گئے تو اس لیے کہ وہ تو رکن ہی نہیں ہے. درمیانی تشہد کیا ہے, رکن ہی نہیں ہے, وہ تو کیا ہے, وہ تو واجب ہے. درمیانی تشہد کیا ہے, یہ رکن نہیں واجب ہے. اور ہماری بات چل رہی رکن کی, ہاں ہماری بات چل رہی رکن کی. درمیانی تشہد یہ واجب ہے نہ کہ رکن. طيب understand 6 and 7 point. ہاں دیکھیے میں نے ابھی اس کو یہاں پر دو بار دہرا دیا ہے, اس کو دو بار اس کو میں نے یہاں پر اس کو سمجھایا ہے. تو آپ اس کی ریکارڈنگ سن لیں, بہتر ہے آپ ریکارڈنگ سنیں, بہتر ہے. اگر سلام کے بعد یاد آئے کہ رکوع بھول گئے تو پھر اٹھ کے قیام سے یا پھر رکوع سے شروع کرنا ہے. نہیں, ہم بولیں گے مکمل رکعت دہرائیں گے نا, مکمل رکعت دہرائیں گے, پوری مکمل رکعت. اگر آپ سلام پھیرنے کا یاد آیا کہ آپ نے رکوع چھوڑ دیا تو کیا کریں گے, ایک رکعت پھر سے دہرائیں گے پوری مکمل. اور اس میں پھر آپ تشہد میں بیٹھیں گے, پھر سلام پھیریں گے, پھر آپ سجدے سہو کریں گے, پھر سلام پھیریں گے. صرف ایک ہی یا پوری پھر پوری نہیں صرف ایک ہی رکعت, ایک ہی رکعت ہم نے کہا, ایک ہی رکعت دہرائیں گے. طيب مجھے انشاءاللہ یہ بات واضح ہوگی, انشاءاللہ واضح, انشاءاللہ یہ واضح نہیں ہے, یا اگر سب کو واضح نہیں تو ممکن انشاءاللہ پھر سے میں سمجھاؤں, مسئلہ نہیں. اگر سب کو واضح نہیں ہے, اگر ایک کو واضح نہیں تو ہم ممکن کیا کریں گے, وہ ریکارڈنگ سن لے, وہ کیا کرے, ریکارڈنگ سن لے. اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نماز کے واجبات. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نماز کے واجبات. نماز کے واجبات میں سے پہلا واجب کیا ہے, جیسے جماعت میں ایک رکعت رہ جاتی ہے تو ایک خود پڑھتے ہیں بعد میں. نعم طيب نعم سيكنا ممكن نعم. تکبیر تحریمہ کے علاوہ تمام تکبیرات کیا ہیں, یہ واجب ہے. یہ کیا ہے, واجب ہے. تکبیر تحریمہ کے علاوہ تمام تکبیرات کیا ہیں, یہ واجب ہے. جیسا کہ رکوع سے سجدہ جانے کے لیے, اس طرح سے جو بھی تکبیرات تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہے وہ واجب ہے. وہ کیا ہے, وہ واجب ہے. تب ٹھیک ہے نا, یہ بات واضح انشاءاللہ. اور اس طرح سے کیا ہے, اور اس طرح سے تو یہ تھا پہلا واجب کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ تمام واجبات تکبیرات کیا ہے, یہ واجب ہے. اس طرح سے رکوع کی حالت میں ایک بار پڑھنا سبحان ربی العظیم. رکوع کی حالت میں ایک بار پڑھنا سبحان ربی العظیم, ٹھیک ہے نا. رکوع کی حالت میں پڑھنا ایک بار سبحان ربی العظیم. اس طرح سے امام اور تنہا نماز پڑھنے والوں کے لیے سمیع اللہ لمن حمدہ کا کہنا. کب کہنا, رکوع سے اٹھنے کے بعد. امام اور تنہا نماز پڑھنے والوں کے لیے رکوع سے اٹھنے کے بعد کہنا سمیع اللہ لمن حمدہ, یہ واجب ہے. کیا ہے, یہ واجب ہے. اس طرح سے امام, مقتدی اور تنہا تینوں کے لیے, امام مقتدی تنہا تینوں کے لیے کیا کرنا, رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھنا ربنا ولک الحمد. امام, مقتدی اور تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھنا ربنا ولک الحمد. یہ پڑھیں گے سمیع اللہ کے بعد, یہ پڑھیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد پڑھیں گے ربنا ولک الحمد. طيب یہاں پر اچھا ٹھیک ہے, یہاں پر ایک چیز ہے کہ نا, ہم نے ٹھیک یہاں پر شاید اس کے بارے میں بیان نہیں کیا. تکبیر تحریمہ کا مطلب کیا ہے, تکبیر تحریمہ کا مطلب کیا ہے, ہم کیوں بولتے ہیں جو تکبیر ہوتی ہے جو پہلی تکبیر ہے اس کو ہم تحریمہ کیوں بولتے ہیں, جو تکبیر پہلی تکبیر ہے اس کو ہم تحریمہ کیوں بولتے ہیں. نعم کیوں ہم اس کو اس لیے بولتے ہیں کہ نا, اس لیے کہ نا جب انسان جب وہ تکبیر مانتا ہے تو اس پر کچھ چیزیں منع ہو جاتی ہیں. اس پہ کچھ چیزیں کیا ہوتی, منع ہو جاتی. کیا, بات کرنا, کھانا کھانا, ہنسنا, کوئی بھی کام کرنا, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی کام کرنا یعنی منہ سے کام کرنا اسے منع ہوا جاتا ہے. اور یہاں بھی انہوں نے کہا کہ یعنی مسلمان نے کہا کہ نماز کی فرما شروع ہوتی نا, یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے.
نعم after that we should stop all activities. یہ بھی صحیح کہا، اور میں ضرور کچھ سن رہا ہے. طيب اور یہ کام کیا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ نے سن لیا جس نے اس کی تعریف کی. سمع اللہ لمن حمدہ، کہ اللہ نے سن لیا جس نے اس کی تعریف کی. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز سنتا ہے، تو جو بھی اس نے اللہ کی تعریف کی تو اللہ نے اس کی سن لیا تعریف. وربنا ولک الحمد، اے اللہ تعالیٰ وربنا ولک الحمد، اور آپ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی تعریف، ولک الحمد. طيب سجدے کی حالت میں ایک بار پڑھنا سبحان ربی الاعلیٰ، یہ بھی کیا واجب ہے. سجدے میں کیا کرنا؟ ایک بار پڑھنا سبحان ربی الاعلیٰ، یہ بھی کیا ہے؟ یہ واجب ہے. سبحان کا کیا ہے؟ کہ اللہ کی پاکی بیان کرنا. سبحان اللہ کی پاکی بیان کرنا. سبحان ربی الاعلیٰ، جو اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے، جو اللہ تعالیٰ اعلیٰ اونچا. اس طرح سے کیا ہے؟ سکس جو واجب ہے وہ ہے دونوں سجدوں کے درمیان پڑھنا ربی غفر لی، ایک بارے میں دونوں سجدوں کے درمیان پڑھنا ربی غفر لی، یہ بھی واجب ہے. اس طرح سے پہلے تشہد میں بیٹھنا، یہ بھی کیا ہے؟ پہلے تشہد میں بیٹھنا. یہ دیکھیں نا، یہاں پر کسی نے سوال کیا تھا کہ اگر کسی نے چھوڑ دیا، اگر کسی نے چھوڑ دیا پہلے تشہد، ہم بولیں گے نا وہ تو واجب ہے، رکن نہیں ہے. آخری تشہد واجب ہے، رکن ہے. آخری تشہد رکن ہے، ہر نماز کا آخری تشہد رکن ہے. لیکن جو نماز میں دو تشہد ہوں گے تو اس میں سے پہلا کیا ہوگا؟ پہلا واجب ہوگا، اور دوسرا کیا ہوگا؟ جو آخری والا کیا ہوگا؟ اور آخری والا ہوگا رکن. آخری والا ہوگا رکن. پہلے تشہد میں بیٹھنا، اس طرح سے کیا ہے؟ پہلے تشہد میں پڑھنا التحیات للہ، کیا کرنا؟ پہلے تشہد میں پڑھنا التحیات للہ. یہ تقریباً 8 واجبات ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ 8 واجبات ہیں نماز میں. ٹھیک ہے، مجھے کہ یہ بات ہے، یہ بات کیا ہے؟ یہ بات واضح ہے. اب ہم پڑھیں تو ٹھیک ہے. اب عام طور پر واجبات کے متعلق تو کچھ زیادہ تنبیہات نہیں ہے، بس ایک ہی تنبیہ ہے. بس کیا ہے؟ ایک ہی تنبیہ ہے. تو نماز کے واجبات کے متعلق ایک تنبیہ. جس شخص نے ان واجبات میں سے کوئی بھی واجب، جس شخص نے ان واجبات میں سے کوئی بھی واجب جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی بات. کیا ہو جائے گی اس کی بات؟ اس نے کیا کیا؟ جان بوجھ کر چھوڑ دیا. جان بوجھ کر کیا کیا؟ جان بوجھ کر ان واجبات میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا تو کیا ہے؟ واجب. تو نماز باطل ہے اس کی. اور اگر کسی نے یہ واجب لا علمی یا جہالت کی وجہ سے چھوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ سجدہ کرے. کیا کرے؟ وہ سجدہ کرے اور پھر سلام پھیر دے. اس واجب کو دوبارہ دہرانا اور اس کا اعادہ کرنا، دہرانا ضرورت نہیں، بلکہ وہ واجب کیا ہوگا؟ واجب ساقط ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ بلکہ وہ کیا ہوگا؟ واجب ساقط ہو جائے گا. واضح نہیں ہے. اگر کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اس بارے میں، کیا اس بارے میں کہ کیا چیز واجب ہے، یعنی اگر کسی کو معلوم ہی نہیں تو ختم. ہم بولیں گے کہ نا اس کی نماز معاف ہے، یعنی اس کی نماز صحیح ہے. اس کی نماز صحیح. اگر لا علمی میں، اگر اس نے حقیقت میں اسے علم نہیں تھا کہ یہ چیز نماز واجب ہے، یہ تو صرف پتہ ہی ہے. لیکن اگر پھر بھی اگر فرضاً مان لیجیے کہ اگر کسی نے اسے گناہ ملے گا کہ اس نے نماز صحیح کیوں نہیں، یہ اسے گناہ ملے گا. سب سے پہلے اگر کسی کو رب الفلی کا اگر پتہ نہیں تھا تو اسے گناہ ملے گا. سب سے پہلے کیوں گناہ ملے گا؟ اسی کہ اس نے نماز کے مسائل نہیں سیکھے. اور ہم جانتے ہیں کہ دین کا علم سیکھنا واجب ہے. دین کا علم سیکھنا واجب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے. دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے. اور علماء کرام نے بیان کیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ علم جو انسان خود کرتا ہے، جیسا کہ نماز. تو نماز ہر مسلمان واجب ہے. تو جو مسلمان پہ جو چیز واجب ہو گئی تو لازمی کہ وہ اس کے مسائل سیکھے. جیسا کہ اگر کسی پہ زکوٰۃ، اگر کسی کا مال ہے تو لازم ہے کہ وہ کیا کرے، وہ ہے نا کیا کرے، وہ ہے نا یہ سیکھے کہ زکوٰۃ کے مسائل کیا ہے. وہ سیکھے زکوٰۃ کے مسائل کیا ہے.
ٹھیک ہے نا. اور ٹھیک ہے نا, تو یہ بات ٹھیک ہے نا. اور اگر کسی پہ اگر کچھ شخص کے پاس کیا ہے طاقت حج کرنے کی, تو لازمی وہ کیا کرے, وہ وہ نا حج کے مسائل سیکھے. وہ کیا کرے, حج کے مسائل سیکھے. لیکن اگر کسی کا مال نہیں ہے, فقیر ہے, تو اس پہ زکات کے مسائل سیکھنا واجب نہیں ہے. لیکن اگر مالدار, اگر وہ ہو جائے, مالدار ہو جائے, تو پھر ہم بولیں گے تو پھر لازمی ہے کہ کیا کرے, وہ لازمی کہ کیا کرے, پھر وہ زکات مسائل سیکھے تاکہ وہ زکات ادا کرے. اس طرح سے حج کے مسائل, اگر کوئی حج نہیں کر رہا, طاقت نہیں حج کرنے کی, تو اس کو حج کے مسائل سیکھنا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر طاقت اس کے پاس, تو ختم, لازمی کہ وہ حج کے مسائل سیکھے تاکہ وہ حج ادا کرے صحیح طریقے سے, تاکہ وہ ادا کرے حج صحیح طریقے سے. ٹھیک, یہ بات واضح نہیں میری. یہاں پر ٹھیک, اب بات رہی رب اغفر لی کی خاص طور پر, بات رہی کس کی, بات رہی خاص طور پر رب اغفر لی. بات سنیں, رب اغفر لی کا جو مسئلہ ہے, رب اغفر لی یہ باس نسی واجب نہیں. رب اغفر لی باس نسی کیا ہے, رب اغفر لی یہ باس نسی کیا ہے, واجب نہیں. باس نسی یہ نا سنت, باس نسی کیا ہے, یہ ہے نا سنت. تو ہم بولیں گے کہ نا تو ختم. لیکن صحیح تو یہ ہے, صحیح تو یہ ہے کہ نا صحیح تو یہ ہے کہ نا یہ واجب ہے. اس میں رب اغفر لی میں پڑھنا کیا ہے, یہ واجب ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن بعض علماء کی رائے ہے, جیسا کہ مالکی مذہب ہے اور شافعی مذہب ہے, اور یہ بہت سی علماء کی, اور یہ امام احمد کی بھی ایک رائے ہے کہ کیا ہے, کہ سنت ہے. یہ کیا ہے, یہ سنت ہے. تب ٹھیک ہے نا. تو ہم بولیں گے کہ نا, لیکن صحیح قول کیا ہے کہ رب فلی پڑھنا واجب ہے, رب فلی پڑھنا واجب. تو لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ ایک قول ہے کہ نا یہ سنت ہے, ایک قول ایک سنت ہے. تو آپ نے جو چھوڑ دیا ہے ختم, اس لیے ہم بولیں گے حرج نہیں انشاءاللہ. لیکن اب سے کیا کریں, اب سے نہیں کریں, اب سے کیا کریں, اب سے. اور ورنہ حقیقت میں سنت بھی انسان چاہیے اس کو چھوڑے نہیں. سنت بھی کیا کرے انسان, اس کو نہ چھوڑے, سنت کو بھی کیا کرے انسان نہ چھوڑے. تو یہاں پر سوال ہے کہ نا ربی فلی دونوں سجدوں کے درمیان نا, ربی فلی پڑھیں گے دونوں سجدوں کے درمیان, درمیانی شہود ساخت ہو جائے گا سو سے نا. ہم بولیں گے اگر آپ نے شہود, یہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ, کہ اگر آپ نے درمیانی شہود, جو اس کو بولیں گے فرسٹ شہود, اگر آپ نے چھوڑ دیا, تو حتیٰ کہ آپ نے کیا کیا, حتیٰ کہ آپ نے سیکنڈ رکعت شروع کر دی اور فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا, تو ہم کیا بولیں گے تو اس حالت میں آپ سے وہ ساقط ہو گیا. اور لازمی آپ کیا کریں, لازمی کہ آپ کیا کریں, نماز کے آخری میں کیا کریں, آپ کریں گے, آپ سجدے سہو کریں گے. آپ کیا کریں گے, آپ سجدے سہو کریں گے. ٹھیک ہے نا. یہاں سوال ہے, کسی بچے کو اس چیز کا علم نہیں تھا, بٹ جب وہ اسلام کی طرف آیا تو اس نے نماز کا دیکھا, پڑھنے کا طریقہ صحیح, تو کیا اس کو ہونا ہے, کیا کرنا چاہیے. لیکن ہاں وہی ہم نے کہا کہ اگر کوئی شخص کو علم میں تھا, اسے علم نہیں ہے, تو انشاءاللہ معاف ہے انشاءاللہ. لیکن وہ اب سے نہ کرے, اب سے وہ کام نہ کرے. مسانی ممکن ہے نا, کچھ روایتوں میں رب اغفر لی ہے, کچھ میں اللہ اغفر لی, مسانی حرج نہیں, ایک ہی بات. If you reading more than one time in ruku and sajda, whether it is sunnah, نا وہ سننا ہے, وہ انشاءاللہ آگے آئے گا, وہ انشاءاللہ آگے آئے گا. ہم آگے پڑھیں گے کہ نماز کی جو سنتیں کیا ہیں, وہ آگے آئیں گے انشاءاللہ. تو یہ تو انشاءاللہ کہ یہ بات کیا ہے, بات ہے. اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نماز کی سنتیں. اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نماز کی سنتیں. ہم نے ابھی تک کیا پڑھا, اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ نماز کی شرائط کیا ہے, نماز کی شرائط کیا ہے. پھر ہم نے پڑھا نماز کے ارکان کیا ہے, پھر ہم نے پڑھا نماز کے واجبات کیا ہے. اب ہم پڑھ رہے ہیں نماز کی سنتیں کیا ہے, نماز کی سنتیں کیا ہے, نماز کی سنتیں کیا ہے. صحیح. طيب اب ہم پڑھیں کہ نا نعم. طيب اس میں دیکھیے کہ نا یہ انشاءاللہ یہ مسئلہ اکثر آگے آئے گا. اگر کسی نے کیا کیا, تھرڈ رکعت میں کھڑا ہو گیا لیکن فاتحہ شروع نہیں کی,
تو واپس بیٹھ سکتا ہے یا یاد آنے پہ. ہم بولیں گے اس میں یعنی اس میں بعض نے کہا کہ اگر آپ نے رکوع شروع کر دیا یعنی قیام جو ہے قیام خود ایک رکن ہے تو ختم آپ واپس نہیں آئیں گے. بعد نے کہا کہ نہیں قرات فاتحہ شروع کرنا اصل ہے. تو اگر آپ نے فاتحہ شروع نہیں کیا تو آپ کیا کریں گے آپ واپس آنا آپ کو ممکن ہے. تو ہم یہ انشاءاللہ کہ آپ اگر لیکن جنہوں نے بھی کہا کہ آ سکتے انہوں نے کہا کہ مکروہ ہے. جیسا کہ یہ نا حنبلی مسلک ہے. حنبلی مسلک میں یہ ہے کہ نا آپ انباس کے نزدیک تو بالکل منع ہے آنا. دیکھیے قیام خود ایک رکن ہے تو آپ مکمل کھڑ گئے ختم. اگر آپ نے مکمل کھڑ گئے تو ختم آپ کو واپس آنا منع ہے. اور یہ اس میں سب کا اتفاق ہے. اس میں سب کا اتفاق ہے. لیکن اگر آپ نے مکمل کھڑ گئے تو اگر مکمل نہیں کھڑے تو آپ کو آنا ضروری ہے واپس. اگر آپ مکمل نہیں کھڑے قیام مکمل ابھی آپ کا مکمل نہیں ہوا اور آپ کو یاد آ گیا تو آپ تو ختم. آپ کیا کریں گے آپ کو بڑھ جائیں گے اور آپ کو بڑھنا ضروری ہے. لیکن اگر آپ مکمل کھڑ گئے تو پھر اس میں علماء کے دو رائے ہیں کہ بعد نے کہا کہ آنا مکروہ تو اس میں ہے کہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ مکمل کھڑ گئے اور فاتحہ شروع نہیں کیا مکمل کھڑ گئے اور فاتحہ شروع نہیں کیا تو اس حالت میں بعض نے کہا کہ واپس آنا منع ہے اور بعض نے کہا کہ واپس آنا مکروہ ہے. دو رائے ہیں یا تو مکروہ ہے تو منع ہے یا تو مکروہ ہے تو منع ہے. اور نہ ہے تو بہتر ہے. نہ ہے تو بہتر نہ ہے تو بہتر ہے بلکہ آپ نماز مکمل کر لیں اور آخری میں کیا کریں آخری میں آپ سجدے سہو کر لیں. اور ٹھیک ہے اب ہم پڑھیں گے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نماز کی سنتیں. نماز کی سنتیں. اب رہی بات یہ کہ نا نماز کی سنتیں یعنی غالباً جو علماء کرام ہیں ان لوگ کیا کرتے ان لوگ بانٹتے ہیں یعنی نماز کی سنتوں کو بانٹتے ہیں قولی سنتیں اور فعلی سنتیں. قولی سنتیں اور فعلی سنتیں. ٹھیک ہے نا. لیکن میں نے کیا کیا لیکن میں نے دیکھا کہ نا آسان یہ ہے اور یہ ہے کہ ہم اسے بانٹ دیں اس کے ارکان کے حساب سے. قیام کی سنتیں پھر قرات کی سنتیں پھر رکوع کی سنتیں پھر رکوع کے اٹھیں گا کی سنتیں پھر سجدے سے کی سنتیں پھر ساتھ تشہد کی سنتیں. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے میں نے بانٹا ہے. اور لیکن اکثر علماء کی رائے کیا ہے میں نے جو بھی دیکھا ابھی تک کتنی علماء کرام نے جو بانٹا ہے سنتوں کو انہوں نے بانٹا ہے قولی اور فعلی یعنی ساری نماز کی قولی سنتیں جو زبانی ہیں اور ساری نماز کی فعلی سنتیں. اور عرض نہیں اس میں سے کہ یہ تو کوئی نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی یہ آیت ہے. اس میں اجتہاد جائز ہے. طيب تو اب ہم پڑھیں گے کہ نا میں نے کچھ دن پہلے سنا کہ سجدے میں قرات نہیں کر سکتے. حدیث بتا سکتے آپ؟ نعم اس میں یہ منع ہے کہ سجدے میں آپ کو جائز نہیں کہ آپ ہے نا آپ قرات کریں. یہ جائز نہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں حدیث بھی آئی ہے انشاءاللہ. ابھی تو مجھے یاد نہیں آ رہی اس کی حدیث کیا ہے لیکن ممکن ہے کہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا. اس لیے کہ نا سجدے میں ہمیں وہی کرنا ہے. کیا کرنا ہے ہمیں پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے. اس میں قرآن پڑھنا ہے. اس میں قرآن پڑھنا ہے. تو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ قیام کی سنتیں. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ قیام کی سنتیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کی پہلی سنت ہے کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ کیا کرنا. آپ اپنے اٹھائیں گے. آپ نا اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں گے. ہم نے کیا کہا کہ تکبیر تحریمہ رکن ہے. تکبیر تحریمہ رکن ہے اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ سارے تکبیرات واجب ہے. تکبیر تحریمہ رکن ہے اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ سارے تکبیرات واجب ہیں. لیکن تکبیر تحریمہ کے ساتھ اپنا ہاتھ اٹھانا یہ کیا ہے یہ سنت ہے. یہ کیا ہے یہ سنت ہے. تو قیام کی پہلی سنت کیا ہے. قیام کی پہلی سنت ہے کہ نا کہ آپ کیا کریں. آپ نا اپنے ساتھ کیا کریں جب آپ تکبیر باندھتے ہیں اس وقت اپنے دونوں ہاتھ کیا کریں اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں. ٹھیک ہے نا. اور اس میں یہ کہ ساتھ پہلے نہ اٹھائیں بلکہ ساتھ اٹھائیں گے. اللہ اکبر. اب سوال ہے کہ کب اٹھائیں گے کیا آگے آئے گا کہ اپنے دونوں ہاتھوں اپنے ہاتھ اپنے دونوں کندھوں تک شولڈرز تک یہاں تک
یا اپنے دونوں کانوں کے لو تک، لو ٹھیک ہے نا، یہاں تک، یعنی ہاتھ لگانا منع ہے، یہ غلط ہے، یہ جو لوگ کرتے کیا نا اپنا ایسا کرتے کیا، یہ غلط ہے، یہ کیا ہے، یہ غلط ہے، لیکن بس یا تو کندھوں تک یا کانوں کے برابر تک، یعنی کانوں کے اس لو تک، ٹھیک ہے، کے مقابلے تک کیا کریں گے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں گے، اور آپ کے دونوں انگلیاں کیا ہوں، کھلی ہوں، اور ان کا حصہ کیا ہو، ان کا حصہ یعنی قبر ہو، یہ نہیں کہ اس طرح سے، اس طرح سے قبر ہو، اور ٹھیک ہے، اس طرح سے، ٹھیک ہے نا، یہ بات واضح انشاءاللہ، ٹھیک ہے، طيب. تو اس سے معلوم کہ نا جو لوگ کیا کرتے، یہ جو کرتے کیا، یہ جو کرتے کیا کرتے کہ نا، تو یہ کیا ہے، تو یہ غلط ہے، تو یہ کیا ہے، غلط ہے. اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اس کے بعد کی جو سنت ہے کہ نا، یعنی قیام کی حالت میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا سنت ہے، قیام کی حالت میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پہ رکھیں گے، کیا کریں گے، سینے پہ رکھیں گے. یہ تو حقیقت تو یہ ہے، یعنی یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ نا کہ اس میں یعنی جتنے بھی حدیثیں آتے ہیں ناف کے نیچے باندھنے کی حدیثیں ساری ضعیف ہیں، ناف کے نیچے باندھنے کی حدیثیں ساری ضعیف ہیں، اور سینے میں باندھنے کی حدیثیں ہیں وہ بھی ہیں، وہ بھی اس میں بعض میں ضعف ہے، لیکن بعض صحیح حسن ہے، بعض حسن ہے. تو اگر ہم کمپیئر کریں گے سینے کی حدیثیں اور ناف کی چبانے کی حدیثیں، تو اس سے زیادہ پاورفل کون سی حدیثیں ہیں، وہ سینے کے ہیں. تو ہم بولیں گے، تو اگر آپ ہم سے اگر کوئی کہے کہ نہیں سینے کی حدیث بھی کچھ کوئی صحیح ثابت نہیں ہے، ہم بولیں گے ٹھیک ہے نا، صحیح حدیث تو کوئی ثابت نہیں ہے سینے کی، لیکن ناف کی بھی ثابت نہیں ہے، ناف کے نیچے باندھنے کی بھی کوئی ثابت نہیں ہے، اور لیکن یہ دونوں میں کمپیئر کریں گے تو زیادہ یعنی ناف کے نیچے والے زیادہ ضعیف ہے، اور سینے کے کم ضعیف ہے، اور با حسن بھی ہے، اور بعض کیا ہے، با حسن بھی، خاص پر جو روایت ابو داؤد کی روایت، خاص پر جو ابو داؤد کی روایت، خاص پر جو ابو داؤد کی روایت. اور عجیب بات ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نا سائڈ کا غلط ہے، وہ تو غلط ہے، وہ تو ہے ہی نہیں، سائڈ میں سائڈ تو غلط ہے، سائڈ کا کیا ہے، سائڈ کیا ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ یہ نا، انشاءاللہ یہ نا امید واضح ہے، ٹھیک ہے نا. طيب. ٹھیک ہے، یعنی ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، بس انشاءاللہ آخری چیز پڑھ لیں گے. طيب. تو ہم نے کہا کہ نا، تو تو یہ کیا ہے کہ نا ہم کیا کریں گے، دائیں ہاتھ کو یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھیں گے، یہ اس کو رکھیں گے سینے پہ رکھیں گے، یہ سنت. طيب. اس طرح سے کیا ہے کہ سینے پہ ہاتھ رکھنے کے طریقے دو ہیں، ختم. انشاءاللہ 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 یہ انشاءاللہ آخری چیز پڑھ لیں گے خالی. سینے پر ہاتھ رکھنے کے طریقے دو ہیں، سینے پر ہاتھ رکھنے کے طریقے دو ہیں. کیا طریقہ ہے، دو طریقے کیا ہے، پہلا کیا ہے کہ دائنے ہاتھ کیا کریں گے، بائیں ہاتھ کے ہتھیلی کی پشت، ہتھیلی یہ ہے، ہتھیلی کیا ہے، ہتھیلی کی پشت یہ، تو یہ کیا ہے، تو یہ ہتھیلی ہے، اور ہتھیلی کی پشت یہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہتھیلی کی پشت اور کلائی اور بازو کی بیچ میں رکھیں گے، اس طرح سے اپنا ہاتھ رکھیں گے، تو اس طرح سے، ٹھیک ہے نا، اس طرح رکھیں گے، اس طرح سے کیا کریں گے، اس طرح سے، ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح سے بتواضح آپ لوگوں کو. تو کیا ہو کہ آپ کا یعنی ہتھیلی کی پشت بھی، اور یہ بازو، تینوں آپ کے تینوں آپ ہاتھ رکھے، تو یہ ایک، تو یہ طریقہ ہے اس طرح سے، تو یہ ایک طریقہ ہے. اور دوسرا ہے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی پشت کو پکڑنا، اس کو، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے. سوری، یہاں پر میں نے یہاں لکھنے میں غلطی کی. داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی جو ہے نا، یہ جو ہے نا، یہ جو بیچ کا جو نا فاصلہ ہے جس کے ہاتھ اور بازو کے درمیان کا جو ہڈی ہے اس کو پکڑنا، اس طرح سے. یہ یہاں پر لکھنے میں غلطی ہو گئی، انشاءاللہ اس کو میں اشارہ سے کر دوں گا نوٹس میں. تو پہلی حالت کیا ہے کہ بس خالی ہاتھ رکھیں، سر ہاتھ رکھنا. اور سیکنڈ حالت کیا ہے کہ اس کو پکڑنا، کیا کرنا، اس کو پکڑنا، کیا کرنا، اس کو پکڑنا. حدیث میں کہتا ہے یقبض کوعہ، وہ اپنا کوع کو پکڑتے تھے، کوع بولتے یہ اس کو عربی میں بولتے ہیں کوع، ٹھیک ہے نا. تو یہ دو طریقے ہیں، رکھنا اور ایک پکڑنا. ایک طریقہ ہے تیسرا، لیکن اس کو اکثر مانے اس کو نہیں مانا، وہ کیا ہے، وہ ہے ذراع، اس طرح سے
یہ لیکن یہ کیا ہے کونے تک جی نعم ابھی جو کہا کہ بازو کے آخر تک جو لوگ رکھتے ہیں یہ بعض نے کہا کہ لیکن یہ ثابت نہیں ہے یہ کسی عالم نے نہیں کہا یہ کسی عالم نے بات نہیں کہی یہ کچھ بعض نے کہا کہ اور اکثر نے اس کو نہیں مانا اکثر نے اس کو نہیں مانا تو ہم بولیں گے کہ آپ یہ دو ہی کریں تو بہتر ہے دو ہی کریں تو بہتر ہے حالانکہ اس کی حدیث مسلم میں ہے کہ کان اس کی آتی حدیث میں آتی ہے کہ مسلم کی بخاری کی روایت ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے ذراع پہ رکھتے تھے ذراع سے مراد یہ کہ بازو لیکن یعنی بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بازو سے مراد وہی جب ہاتھ رکھتے ہیں یہاں پر بیچ میں تو یعنی ہتھیلی کا پشت اور کلائی اور بازو تینوں شامل آئے تھے تو بازو کا کچھ حصہ تو اس سے مراد یہ تھا وہ جو حدیث ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ نہیں بلکہ سماد یہ ہے یعنی بازو کا کچھ حصہ بازو کا کچھ حصہ ٹھیک ہے نا تو دو طریقے یہ ثابت ہے اور اکثر حدیثوں میں یہ ہے اکثر حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ یہ جو ہم نے جو دو طریقے جو ہم نے ذکر کی لیکن اگر کسی نے اگر یہاں پہ ایسا رکھ لیا تو حرج نہیں مسئلہ نہیں بلکہ اگر کسی نے ہاتھ چھوڑ دیا تو بھی ہم اسے کہ یہ نہ سنت ہے یہ تو سنت ہے واجب نہیں نہ یہ رکن ہے ہاتھ رکھنا ٹھیک ہے نا تو اگر کسی نے یہاں پہ رکھ لیا تو انشاءاللہ حرج نہیں نماز صحیح نماز کیا ہے نماز صحیح تو انشاءاللہ کافی بلا سبحان اللہ تو انشاءاللہ یہ بات کافی ٹھیک ہے نا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ